العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف اتاری جب کہ ابو طالب کی وفات ہوئی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی۔ بعد سے ابو طالب آپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے، گھر سے ہماری ماں آپ کو آرام پہنچاتی تھی۔ دونوں کی وفات ایک سال میں ہوئی، اور اس سال کو کہا جانے لگا عام الحزن، غم کا سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ یوسف اتاری، اور سب مسلمانوں کے لیے اس میں تسلی ہے، جو بھی پریشان حال ہو اس کو پڑھے۔ کتنا بڑا آدمی تھا، نبی کا بیٹا تھا، پوتا پڑ پوتا تھا نبی کا، اس کو ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اس نے صبر کیا اور اس کی تکالیف دور ہوئیں۔ تو سب کو صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نکلنا کا کوئی راستہ بنا دیتے۔ یوسف علیہ السلام پر 5 آزمائشیں آئیں۔ پہلا بھائیوں کا حسد، اور دوسرا کنویں پہ پھینکا جانا، اور تیسرا غلام بننا۔ عزیز مصر نے ان کو خریدا اور اپنے گھر لے گیا کہ یہ غلام کے طور پہ گھر میں کام کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ جوان ہوا ہم نے اس کو علم اور حکمت بھی عطا کی۔ تو اس وقت جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اور ایک دن اس نے کیا کیا، موقع پا کر سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اس شیطانی کام سے بچوں اور میں تیرے فریب سے بچوں۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام گناہ کا ارادہ کر لیتا اگر اللہ کی دلیل نہ ہوتی۔ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ کا ڈر اور اپنے ماں باپ کی جو تربیت تھی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ سے بچا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ وہاں یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی اور انہوں نے ایسے منہ پہ انگلی رکھی کہ یہ کام، یہ غلط بات ہے۔ بات جو اللہ کہتے ہیں وہ جو ہے دلیل کیا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہوتا ہے، تقوی، خوف خدا، یہ وہ دلیل تھی۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ برائی یوسف علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی۔ 10 دلیلیں ہیں اس صورت میں یوسف علیہ السلام کی عفت، عصمت اور ان کی پاک دامنی کی۔ ان میں ایک یہ دلیل ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے حیائی اس کی طرف آ رہی تھی۔ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ہم نے بے حیائی کو اس سے دور کیا۔ یوسف علیہ السلام بے حیائی کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ مخلص بندے کون ہیں؟ جن کے متعلق شیطان نے بھی یہ بات کہی کہ اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تیرے جو مخلص بندے ہوں گے نا ان پہ میرا وار نہیں چلے گا۔ مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جن پر شیطان کا وار بھی نہیں چلتا۔ اللہ ہمیں سب کو اپنے مخلص بندوں میں سے بنائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا جس پر شیطان کا وار نہیں چلا، اور بے حیائی، برائی جو اس کی طرف آ رہی تھی ہم نے اس سے دور کیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور پیچھے پلٹے بھاگے تو دروازے کھلنے شروع ہو گئے۔ اللہ نے مدد کی، جب اللہ کو پکارا تو سارے دروازے جو تراٹ 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 کھلتے گئے، اور یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے ایسے۔ وہ پیچھے بھاگی ہے عزیز مصر کی بیوی، اور جب وہاں آخری دروازہ جو تھا وہاں پہنچے، وہاں اس کا جو ہے خامد وہ کھڑا تھا۔ اس وقت آ رہا تھا۔ اس وقت جب اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً جو ہے اس نے پینترا بدلا۔ اس کی بیوی نے، اس نے کہا اور رکھ گھر کے اندر، گھر میں اس کو رکھا ہوا ہے، یہ تیری عزت تار تار کر رہا تھا، وہ تو میں بچی ہوں اس سے۔ یہ اس نے پینترا بدلا اور بات جو ہے وہ بدل لی اس وقت۔ یہاں سے یہ جو لوگ حق حلال کا راستہ چھوڑ کر
اور الحمدللہ رسول اللہ صاحب نے بہترین بیوی کو پوری دنیا کا بہترین سامان قرار دیا. فرمایا خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت سے سب سے بہترین چیز نیک عورت بیوی. اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر منہ مارتے ہیں وہ اس سے عبرت پکڑے. یوسف علیہ السلام سے حسین کوئی نہیں ہوگا، یوسف علیہ السلام سے جو ہے زیادہ وہ جوان نہیں ہوگا، اور جتنی یہ اس پہ فریفتہ ہو رہی تھی کوئی بھی نہیں. لیکن دیکھا جب مسئلہ تو فوراً بدل گئی، مظلوم ظالم بن گیا اور ظالم. یہاں عبرت پکڑنی چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ صرف حیوانیت ہوتی ہے اور یہ صرف وہ جانوروں والی سوچ ہوتی ہے. اس میں وہ محبت سچی کا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے گناہ کے ساتھ. اس وقت وہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ میرے ساتھ غلط ارادہ کر رہا تھا. اب معاملہ بڑا عجیب ہوا تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ مجھے بہکا رہی تھی. تو وہاں پھر ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ دیکھو اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے آگے سے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے یوسف علیہ السلام. کیوں؟ یہ اس پہ جھپٹ رہا تھا، اس نے اپنا دفاع کیا، اس کی قمیض پھٹ گئی. اور دیکھو کہ اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے، کیونکہ یہ تو اس سے بھاگ رہا تھا، اس نے پیچھے سے وہ قمیض اس کی پکڑی کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی. تو جب دیکھا گیا تو قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی غلطی ہے. تو اس نے کہا انہو من قید کنہ ان قید کنہ عظیم، یہ تمہارا مکر و فریب ہے اور تمہاری عورتیں تم جو ہوتی ہو نا تمہارا یہ مکر و فریب ہے. یوسف آنے حالا، یوسف جانے دے آئندہ کہیں ذکر نہ کرنا. اور اس کو کہا معافی مانگ اپنے گناہ. یہ جو بظاہر نمایاں لوگ ہوتے ہیں نا ان میں غیرت نہیں ہوتی. اب دیکھو یہ خاوند ہے اور وہ کہہ رہا ہے چل یوسف کوئی بات. تو یہ اکثر ان کے اندر نا اللہ معاف فرمائے اکثر یہ آرام کھا کے غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے. بات نکل گئی شہر میں پھیل گئی کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی کھاتی پیتی غلام پر. اس وقت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی نوکر غلام سے یا ڈرائیور سے یا گھر سے خادم کے ساتھ ایک کھاتی پیتی عورت اور ملکہ قسم کی عورت جو ہے اس طرح ارادہ غلط کرے. اس طرح اس وقت یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. آج کل تو اللہ معاف فرمائے شیطانیت پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے. نہ کوئی غیرت ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی محرم غیر محرم کا کوئی فرق ہے، اور سب ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے معاشرے میں بڑی ابتری پھیل چکی ہے. تو انہوں نے باتیں کی کہ دیکھو یہ غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے. تو اس نے پھر دعوت کی اور ساری زنانیں مصر جو ہیں وہ اکٹھی کی اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ لاؤ یہاں کھانا یا جو بھی چیز وہ پیش کی یہاں سے گزرو. تو دے کے کہنے لگی کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو انسان. اس نے کہا یہی ہے وہ جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی ہو اور میں اس کو مجبور کر رہی ہوں. یا تو میری بات مانے گا یا تو میری بات یہ مانے گا یا پھر جیل جائے گا. تو پھر وہ بھی اس کو کہنے لگے کہ یوسف اس کی بات مان لو. یوسف صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ یک نہ شد کئی شد. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہوں. تو اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، میں تب ہی اس گناہ سے بچ سکتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. اب جیل میں جو قیدی تھے ان میں 2 قیدی ایسے تھے جن پر الزام لگا تھا کہ یہ بادشاہ کو مارنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک جو تھا نان بھائی جو کھانا پکاتا تھا بادشاہ کا، اور ایک جو تھا ساقی تھا اس کو شراب پلاتا تھا. تو وہاں رہتے تھے. تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہمیں خواب آیا ہے اور تو اچھا آدمی لگتا ہے، ہمیں خواب کی تعبیر بتا. یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو میری ضرورت ہے، مجھ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس سے فائدہ اٹھایا، ان کو دعوت تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی. ان کو کہا کہ دیکھو انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں بے ایمانوں کا راستہ چھوڑ چکا ہوں. واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو میرے آبا و اجداد تھے، نبی رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، میں ان کی راہ کو اپنائے ہوئے ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کو بھی شریک نہیں کرتے. یہ بڑے بڑے نبی رسول تھے. ان کو پھر کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک اللہ اس کے آگے جھکنا، اس سے مانگنا، اس سے ڈرنا، اس کے لیے دینا یہ بہتر ہے کئی معبود مشکل کشا اور ان سے انسان ڈرتا رہے.
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. یہ تو نام ہے تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، غوث ہے، یہ غوث آدم ہے، کرنی بھرنی والے. کچھ بھی نہیں بلایا اللہ نے کسی کو. یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف ایک اللہ کا. امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. یہ واز کیا. اگر کوئی علاقے کا بااثر ہو، چودھری سردار ہو، بڑا ہو مارکیٹ میں، اور استاد ہو اور ڈاکٹر ہو، یا اور وہاں اس کا اثر رسوخ ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اثر رسوخ کو اس کو استعمال کرے دین کے لیے. لوگ اپنی بس وہ نا فرعونیت کے لیے استعمال کرتے ہیں دین. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو میری ضرورت ہے، تو اس کو استعمال کیا اثر رسوخ کو دین کے لیے. دعوت کا کام کرو، تبلیغ کرو، وہ تمہاری بات سنیں گے. ڈاکٹر صاحب میں جب میرا لیکچر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں دیکھو وہ تمہارے ساتھ پاس آتے ہیں، ان کو تمہاری ضرورت ہے. کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا، میرے ڈاکٹر نے روکا. میں نے کہ ان کو تلقین کرو توحید سنت کی، نماز کی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہتے تھے یہ 5 پڑی ہیں، ہر پڑی ایک نماز کے بعد نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پڑی کھانی. ایک طریقہ ہے سمجھانے کا. تو اس طرح ان کو واز کیا، پھر تعبیر بتائی. کیا یہ جو ہے نا جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس پر الزام غلط ثابت ہوگا اور یہ رہا ہوگا اور دوبارہ اس عہدے پر بحال ہوگا، بادشاہ کا ساقی بنے گا. اور یہ جو ہے نا دوسرا جس کو یہ خواب آیا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں، اس پر الزام سچا ثابت ہوگا اور یہ سولی چڑھے گا، اس کو موت آئے گی. تو جب رہا ہونے والا جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا اذکرنی عند ربک، اپنے سردار کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا، وہ جو بے گناہ پڑا ہے. اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے، آدمی بے گناہ پڑا ہو اور جو رہا اس کو کہا یار ان کو میری فائل بھی آگے کر دینا یار دفتر میں، میں یہاں بے گناہ. ہمارے لحاظ سے کوئی عیب نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا یوسف ان کے سامنے کیوں کہتا ہے یا پیغام کیوں بھیجتا ہے کہ وہاں میری بات کر. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. دیکھیے اللہ کی بے پرواہی. اتنی بات پر اللہ نے یوسف علیہ السلام کی قید کئی سال اور بڑھا دی. اللہ سبحانہ اللہ بے پرواہ. تو اللہ تعالیٰ سے نظریں ہٹا کے ادھر ادھر مشکل کشائی عادت روائی کے لیے دیکھنا، اس سے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. حوصلہ کرے تو اس کی مرضی، لیکن پکڑے تو اگر یوسف علیہ السلام یہ معمولی سی بات تھی کہ میری بات وہاں کر دینا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئی اور قرآن کہتے ہیں کئی سال اور بڑھا دیں. اب بادشاہ کو خواب آیا، اب رہائی کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے. نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے، وزیروں کو کہتا ہے مشیروں کو، 7 گائے ہیں موٹی تازی اور 7 گائے ہیں دبلی پتلی. وہ جو دبلی پتلی گائے ہیں نا موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں بڑی دانوں کی بھری ہوئی، اور 7 سٹے بالیاں ہیں بڑی خشک، وہ ان پر لپٹے ہوئے ہیں. یہ خواب ہے، مجھے تعبیر بتاؤ. وہ جو بیٹھے تھے وہاں ارد گرد ہوتے تو نہل ہے، حکمرانوں کے نہل ہوتے. یہ ہمارے ملک میں کیا مسئلہ ہے؟ یہی ہے، حکومت آ جاتی ہے، خزانے کا کوئی اہل نہیں. مجھے ایک آدمی نے بتایا 4 یا 5 آدمی ہیں جو صحیح سارے اس معاملات کو خزانے کو سمجھتے ہیں، بس بدل بدل کے وہی آتے ہیں اور ان کی ٹانگیں کھینچنے والے. 12 نہل کوئی وہ، یہ اسی وجہ سے یہ گھومتے پھیل سیاست کو آگے کرتے ہیں اپنی باتوں کو، اور سب نہل ہے. بہت سال ہوئے، ایک وزیر ہوتا تھا کھانسی کا مارا ہوا ٹی بی کا، تو وہ وزیر صحت تھا. کہتا مجھے اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، میں ساری عمر زمیندارہ کرتا رہا ہوں اور مجھے وزیر صحت میں صرف یہ کہ یہ سیٹ دینی ہے پوری کر. سب اپنی پارٹی اور سیاست کو دیکھتے ہیں. یہ مسئلہ ہے اس ملک کا. تو نئے لوگ ہوتے ہیں. جب اس نے خواب پوچھا تو آگے سے کہنے لگا یہ پریشان خان ہے، روٹی زیادہ کھا لیں نا تو رات کو ایسے بخارات چڑھتے ہیں. تو تمہیں آتی ہے تعبیر تو بتاؤ، نہیں تو چپ کر کے بیٹھو. بس یہی ہوتا ہے. بادشاہ کہنے لگا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کہا مجھے خواب آئے، میں پریشان ہوں. اس آدمی کو بات یاد آ گئی، وہ جو رہا ہوا تھا. اس نے کہا میں جاتا ہوں. ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے. آئے اور آگے کہا یوسف ایھا صدیق، یوسف اے سچے. سچا اس لیے کہا کہ پہلی بات سچی ثابت ہوئی تھی. یہ خواب ہے. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس کا حال بھی بتایا. میں تم 7 سال زراعت کرو گے، کاشتکاری، بہت خوشحالی ہوگی، بڑا غلہ ہوگا.
پھر 7 سال کات سالی کے آئیں گے. ایسے کرنا. وہ جو 7 سال پہلے غلہ آئے نا، دانے نہیں نکالنے بالیوں سے، ان کو بالیوں کے اندر ہی رکھنا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا غلہ نکالو. اور یہ حال بھی بتایا. پھر جب کات سالی کے 7 سال جائیں گے، پھر 1 سال پھر خوشحالی کا آئے گا. پھر ہر طرف خوشحالیاں ہوں گی، فصل ہوں گی، انگور ہوں گے، پھل ہوں گے، اور لوگ پھر نچوڑیں گے انگوروں کو، اور خوشحالی کا دورہ ہوگا. یہ جب تعبیر بادشاہ نے سنی تو بادشاہ نے کہا وہ تو بڑا کام کا آدمی ہے، وہاں پڑا ہے، لے آؤ اس کو. اب وہ گیا، انہوں نے کہا یوسف کام بن گیا ہے، آ باہر اب، ہاں چلے اب چل. تو انہوں نے کہا ارجع الی ربک کا، میں نہیں آؤں گا، پہلے جا بادشاہ کو کہے وہ معاملہ صحیح کرے، وہ عورتوں والا معاملہ، کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. یوسف علیہ السلام نے ایسے باہر آنے گوارا نہ کیا کہ الزام لگا رہے، نہیں، پہلے الزام کو صاف کرو، پتہ کرو کیا مسئلہ ہے. پھر انکوائری ہوئی تو پھر عزیز مصر بولی قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین. اب بات سچی میں کرتی ہوں، میں نے اس کو پھسلایا تھا، یہ سچا تھا. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام بری ہو کے باہر آ گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے تو ہمارا حصہ بن حکومت کا اور میرے ساتھ رہ. یہ اس نے کہا تھا کہ حکومت کا حصہ بن. یوسف علیہ السلام نے حکومت نہیں طلب کی تھی، خود یوسف علیہ السلام نے عہدہ نہیں مانگا تھا. جب اس نے کہا، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر میرے سپرد خزانے کر دے، مجھے وزیر خزانہ بنا دے، کیونکہ اس چیز کا مجھے علم ہے. تو جب حکومت مجبور کرے کسی کو کہ تم ہمارے ساتھ چلو کام کرو، تو پھر آدمی کو دیانتداری سے یہ کہنا چاہیے کہ میں یہ کام، اول تو حکومت سے دور رہے، اور اگر کام کرنا ہے تو کہ مجھے اس چیز کا تجربہ ہے، دیانتداری سے بتا دے. اب یوسف علیہ السلام کچھ وقت گزرا تو وہاں کے بادشاہ بن گئے. اب کات سالی پڑی ہوئی تھی تو یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی غلہ ختم ہو گیا. تو پھر بھائی روانہ ہوئے، کیونکہ اور تو کہیں غلہ تھا نہیں، صرف مصر کے بادشاہ کے پاس تھا. تو بادشاہ وہاں بھائی گئے، اور یہ 10 تھے. جا کے کہا، وہاں قانون یہ تھا ہر آدمی جو آئے گا اس کو 1 اونٹ غلے کا دیا جائے گا. تو یہ 10 بھائی تھے، انہوں نے کہا ایک ہمارا بھائی گھر میں بھی ہے تو ہمیں 11 اونٹ دے دے. تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں. ان کو نہیں پتا تھا. کہیں گے ٹھیک ہے، پھر یہ 1 اونٹ اور لے جاؤ، اگلے دفعہ آؤ نا تو بھائی کو لے کے آنا، تاکہ ہم تمہاری تصدیق کریں کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے. اور سنو، اگر وہ بھائی تم نہ لائے تو پھر تمہیں بھی نہیں ملے گا، اور غلہ کہیں اور تھا ہی نہیں. کہنے کے ٹھیک لائیں گے. اب واپس آئے تو بابا کے سامنے تعریفی، بابا بادشاہ بڑا اچھا ہے، بہت ہماری عزت کی، بڑا ہمیں ٹھہرایا، یہ دیکھو 10 اونٹ تو دینے تھے، ایک اور بھی دے دیا بھائی کا، کہتا تھا اگلی دفعہ بھائی کو بھی لے کے آ جانا، بہت اچھا آدمی ہے. اور جب سامان کھولا تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تھا اپنے کارندوں کو کہ یہ جو پونجی لائے ہیں نا قیمت غلے کی، یہ بھی رکھ دینا واپس چلی. جب انہوں نے غلہ دیکھا تو اس میں پونجی نکلی، قیمت. بابا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ دیکھو پونجی بھی واپس دے دی، قیمت بھی واپس دے دی. اب جب پھر غلہ ختم ہوا دوبارہ تیار ہوئے، بابا اس کو بھی بھیج. اس نے کہا اس کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا تم نے، میں نہیں بھیجوں گا. بابا غلہ ملے گا، بھائی ہے ہمارا، منت سماجت کی. تو بابا مان گیا. تو بابا نے کہا کہ دیکھو پوری طرح اس کی حفاظت کرنا، کوئی سستی نہ کرنا. اب جب وہاں آئے تو کارندوں نے بتایا یوسف صاحب وہ آ گئے، وہ جو تھے نا پہلے آئے تھے اور آپ نے زید 1 اونٹ دیا تھا، ہاں وہ آ گئے. کہتا 2 کو ایک کمرے میں ٹھہرا دو. جب ٹھہرا دیا کہتے 1 بچ گیا ہے، کہتا اس کو میرے کمرے میں بھیج دو. جب کمرے میں گئے تو یوسف علیہ السلام اس کو ملے اور بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف، تو میرا بھائی ہے. نے کہا بھائی جان مجھے ایسے تنگ کرتے تھے، مجھے ایسے کرے، بس تم میرے پاس ٹھہرو کوئی نہیں. اور جب غلہ تیار ہوا، ان کے اونٹ مارے وہ باندھے گئے، غلہ باندھا گیا، تو وہ جو ٹوپا تھا نا جس سے وہ ماپتے تھے غلہ، وہ یوسف علیہ السلام کے حکم سے کارندوں نے بنیامین جو تھا یوسف علیہ السلام کا بھائی، اس کے سامان میں وہ رکھوا دیا. اللہ کہتا ہے یہ ہم نے ان کو طریقہ سکھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب خود سکھایا تو اس کے بعد جب وہ انہوں نے دیکھا، وہ جو کرندے تھے، تو انہوں نے کہا بھی وہ نہیں ہے، ٹوپا نہیں ملا. تو انہوں نے کہا بے شک تلاشی لے لو، ہم کو چور تو نہیں ہے، تم جانتے بھی ہو. کیونکہ جتنے لوگ وہاں آئے تھے نا اپنے اونٹوں کو لے کر، غلہ تو وہاں عام پڑا تھا بکھرا ہوا، ان کے منہ باندھے ہوئے تھے تاکہ یہ ہمارے اونٹ غلہ نہ کھائیں. آخر نبی کے بیٹے تھے، غلطی وہ تو ہو گئی، لیکن اس سے باقی لوگ جو وہ نہیں پرواہ کر رہے تھے. تو تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم تو اس طریقے پر جو اپنے اونٹوں کو بٹھانے والے لوگ ہیں، ہم نے تمہارا یہ پیمانہ کیوں چوری کرنا تھا. جب تلاشی لی تو بنیامین کے سامان سے نکل آیا.
کہنے کا یہ نہیں جائے گا. انہوں نے کہا اس کا باپ جو ہے وہ تو بہت پریشان ہوگا, آپ ایسے کریں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں, اور اس کو جو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہم اسی کو رکھیں گے. اب انہوں نے میٹنگ کی تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ دیکھو بات سنو, تمہیں پتہ بھی ہے کہ پہلے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, اب میں تو نہیں جاؤں گا, بابا کو بولنا تمہارے بیٹے نے چوری کی تھی, اس نے رکھ لیا بادشاہ نے, اب ہم کیا کریں, ہم پر اعتبار نہیں ہے نا, جو قافلے اور گئے ان سے پوچھے تیرے بیٹے نے چوری کی ہے وہاں, میں تو نہیں جاؤں گا. اب وہ واپس جب وہ چلے گئے وہاں جا کے بتایا تو اس وقت پھر یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے, کہنے لگے یہ کو تمہارا پھر ایک اور منصوبہ ہے جو تم نے بنا لیا ہے, اور بات تو اب اس کی تھی بنیامین کی, لیکن یاد کون آیا, یوسف. کہنے لگا یا اسفا, ہاں یا اسفا علی یوسف, او افسوس یوسف مبجزت عینا من الحزن. اور یعقوب علیہ السلام کی غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی جاتی رہی. کہا جاؤ میرے بچوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, جاؤ جاؤ یوسف کو کہیں تلاش کرو, اس کا بھائی لاؤ, تمہارا بابا یعقوب بڑا پریشان ہے, نظر میری جاتی رہی. اللہ فرماتے ہیں کہ فلما دخلوا علیہ, پھر وہ آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ پاس, وہ کافی عرصہ ہو گیا تھا تو وہ پونجی وغیرہ بھی ختم ہو گئی تھی. آگے کہتے ہیں یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر, مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. عزیز مصر, ہم کسی کے سامنے تو بات نہیں کر سکتے, گھر میں بڑی تنگی ہے, بہت بھوک ہے, غلہ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہت سارے افراد ہیں, اور ہم نبی کے بیٹے ہیں, ہم مانگتے نہیں ہیں, سوال نہیں کرتے, تو تیری مہربانی یہ پونجی جو ہے نا تھوڑی سی کھوٹی ہے, کم بھی ہے, یہ لے لے یار اور دے دے, اور کچھ صدقہ بھی کر دے یار, اللہ تعالیٰ تجھے اور ترقی دے گا بادشاہ, صدقہ کر دے ہم پر, ہم بہت محتاج ہیں, ہم پر صدقہ کر. یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا کہ پتہ نہیں گھر میں ماں باپ کی کیا حالت ہوگی. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا حال عالم تم ما فعلتم بیوسف واخیہ انتم جاہلون, تمہیں پتہ ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اس کے بھائی کے ساتھ. ان کی آنکھیں کھل گئیں, یہ تو وہ واقعہ وہ تھا جس کا یوسف کو پتہ ہی ہمیں. کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف, تو کہیں یوسف تو نہیں ہے؟ کہا میں یوسف ہوں, انا یوسف, میں یوسف, ہذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. سورۃ یوسف کا خلاصہ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے, ڈرے, اب گناہ سے بچا, میں بھاگا, ویصبر, اور صبر کرے مصیبتوں پر, غلامی پر, کنویں میں, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے. یہ ہے سورۃ یوسف کا خلاصہ. جو بھی تقوی اختیار کرے, تقوی اور صبر, تقوی اور صبر دنیا کی کامیابی کامرانی کی دلیل ہے. کہنے لگے لا قالوا تاللہ, اللہ کی قسم یوسف, لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے آپ کو ترجیح دے دی ہم پر, وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم نے غلطی کی, یوسف معاف کر دے, تیرے بھائی ہیں, تیرے ماں باپ جائے ہیں, معاف کر دے یار. قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَیکُمُ الْیَوْمَ, میں کوئی ملامت نہیں کرتا تمہیں, میں تمہیں معاف کرتا ہوں, جاؤ میرے بھائیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا, بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لیں, تمہیں مجھ سے کیا امید ہے, توقع ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو جو تیرے ساتھ کیا تجھ سے بہتر سلوک کی توقع ہے. سامنے کون بیٹھے تھے؟ پاؤں میں کانٹے بچھانے والے, سر میں مٹی ڈالنے والے اور تکلیفیں دینے والے. آپ سجدے میں گئے تو اوزری اونٹ کے اوپر لا کے رکھ دی, آپ پر ایمان لانے والوں کو گھسیٹنے والے گرم پتھروں پر. آپ نے بھی فرمایا جاؤ قریشیو, میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میری قمیص لے جاؤ. جب قمیص لے گئے جا کے, تو جب قافلہ ادھر سے چلا تو ادھر جو ہے یعقوب علیہ السلام کہہ لگے اپنے پوتوں کو انی لاجد ریح یوسف, یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی. کسی نے کہا بوڑھے ہیں یعقوب علیہ السلام, چند کلومیٹر پر تو بیٹا پڑا تھا کنویں میں, وہاں تو پتہ نہ چلا, سینکڑوں میل سے تجھے خوشبو آ گئی, یہ کیا؟ کہ ہم نبی رسول جو ہوتے ہیں نا, ہمارا معاملہ بجلی جیسا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کرنٹ آئے بجلی ہمیں پتہ چل جاتی ہے, روشنی نہیں ہو تو نہیں.
اور پھر جب وہ آئے انہوں نے آ کے بتایا، قمیص دی، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں میں نے تمہیں کہا تھا نا۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، وہ خواب پورا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے، کس حال میں۔ تو جب آئے انہوں نے کہا بابا ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ، کہنا اچھا میں مانگوں گا ان قریب، مطلب سحری کے ٹائم۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ماں باپ بھائی سارے آ گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا، ماں باپ نے 11 بھائیوں نے پھر سجدہ تعظیم، یہ عبادت کا نہیں تھا، ماں باپ نے عبادت تو نہیں کی، احترام کا سجدہ اس وقت جائز تھا، ہمارے اب شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو کہا یوسف علیہ السلام نے یا ابت ھذا تعویل رؤیا، یا ابو یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، جو اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا، مجھ پہ احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا۔ پچھلی باتوں کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں، خوشی کا وقت ہے۔ یہ وجا بکم من البدو، تمہیں دیہات سے لے آیا، اس کا مطلب ہے شہری زندگی اگر وہاں دین ایمان قائم ہو تو اچھی ہے دیہات سے۔ پھر دعا کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے حکومت بھی دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اب میری آخری گزارش بھی قبول کر لے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا آخرت میں، توفنی مسلمن الحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ اسلام پر کر دے، میرا اخیر جو ہے وہ ایمان اسلام پر کر دے۔ یہ دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں سورت میں آگے چل کے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، ہمارے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثر مشرک ہوتے ہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین، نبی کہہ دے یہ میری راہ ہے توحید و سنت والی، میں بھی دعوت دیتا ہوں، میرے پیروکار بھی، دلیل پر۔ جب میں تمہیں کہتا ہوں ایک اللہ کے آگے جھکو کہ اللہ سے مانگو، تو اس لیے کہ خالق مالک رازق وہ ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میری تابع داری کرو، رسم رواج باپ دادا کی باتوں کو چھوڑو، تو اس لیے کہ رسول میں ہوں، وہی مجھ پر آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں کہتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس قصے کے اندر بڑی عبرت ہے۔ یہ حدیث گھڑی ہوئی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہر صورت ایک کتاب ہوتی ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں ہدایت کی بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔